الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی دوسری آیت میں روم کا لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ روم ہے۔ یہ مکی زمانے میں تقریباً وسط میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان قریش مکہ کے جبر سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے انہیں اپنے ایمان اور جان کو سلامت رکھنا مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ ایک عیسائی ریاست تھی۔ اس کا بادشاہ نیک دل عیسائی تھا جسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ وہاں مسلمان امن اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ تو تقریباً اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کی۔ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت دنیا میں دو بڑی معروف سلطنتیں تھیں۔ ایک سلطنت ایران کہلاتی تھی، سلطنت ایران فارس کی سلطنت تھی۔ یہ موجودہ ایران ہے، ہندوستان کی اکثر ریاستیں، اسی طریقے سے چین ہے، روس ہے، یہ تمام علاقے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں جو بھی متمدن دنیا تھی اس کے تقریباً آدھے حصے پر ایران کی حکومت تھی۔ اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ کسریٰ یہ فرد کا نام نہیں ہے بلکہ یہ منصب کا نام ہے، یعنی جو بھی اس عظیم سلطنت کا فرمان روا اور بادشاہ ہوتا تھا اسے کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بڑی سپر طاقت تھی اس زمانے میں۔ دوسری جانب روم کی عظیم سلطنت تھی جو کہ عرب کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں موجودہ یورپ کا علاقہ، مصر ہے، افریقہ ہے، یہ تمام تر علاقے اس سلطنت میں شامل تھے، اور جو بقیہ آدھی دنیا تھی اس پہ تقریباً روم کی حکومت تھی۔ رومی ایک زمانے میں بت پرست تھے۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے عیس کی اولاد میں سے تھے۔ گویا کہ یہ بنی اسرائیل کے چچا زاد تھے۔ بنی اسرائیل جو آگے یہودیوں کے نام سے معروف ہوئے، تو اہل روم ان کے چچا زاد کے طور پر معروف تھے۔ ابتدا میں یہ یونانیوں کی طرح بت پرست تھے، لیکن بعد میں ان کا ایک فرمان روا، غالباً قسطنطین نام تھا اس کا، وہ عیسائی ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ پوری سلطنت عیسائیت میں کنورٹ ہو گئی، اور یہ عیسائیوں کو ان کی وجہ سے مضبوطی بھی ملی، اور ان کی وجہ سے عیسائی مذہب میں بہت ساری تبدیلیاں بھی ہو گئی۔ اپنی منمانی چیزیں انہوں نے عیسائی مذہب میں شامل کر دی۔ تو یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک سلطنت ایران تھی اور ایک سلطنت روم تھی جسے بازنطینیوں کی سلطنت بھی کہا جاتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو اس زمانے میں ایران اور روم کی سلطنتوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ کسریٰ اور قیصر کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور اس جنگ میں کسریٰ کا یعنی اہل ایران کا پلڑا بھاری تھا، اور یہ جنگ کافی سالوں پر محیط رہی۔ چلتے چلتے اس جنگ نے ایسی حیثیت اختیار کر لی کہ عرب کے قریب جو علاقے روم کی سلطنت کے زیر تسلط تھے وہ کسریٰ نے چھین لیے، یعنی اس پہ ایران کا تسلط ہو گیا۔ یہاں تک کہ رومیوں کا جو مذہبی مقام تھا، بیت المقدس، یروشلم، فلسطین، اس پر بھی ایرانی قابض ہو گئے، اور انہوں نے یہاں عیسائیوں کو تہ و تیغ کیا، ان کے مذہبی مقدسات کی توہین کی، اور مختلف چیزوں کو انہوں نے پامال کیا۔ یہ جتنے علاقے تھے یہاں عرب کی سرحد کے ساتھ جو کہ روم کے تسلط میں آتے تھے، مصر تھا، فلسطین تھا،
شام کے مختلف علاقے تھے، تو اس پہ آہستہ آہستہ ایرانیوں نے قبضہ جما لی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ روم جو ایک عظیم سلطنت تھی وہ بکھرتے بکھرتے یہ اس حالت کو پہنچ گئی کہ اس کا بادشاہ اپنے دارالخلافہ میں محصور ہوا۔ استنبول ان کا دارالخلافہ تھا جسے قسطنطنیہ کہتے تھے، یہاں وہ محصور ہو گیا۔ ایرانیوں نے یہاں اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن چونکہ استنبول کی جغرافیائی صورتحال اس طرح ہے کہ اس کے نصف طرف تو سمندر ہے، تو اس وجہ سے اس کو فتح کرنا کبھی آسان نہیں رہا۔ یہ تو اللہ نے عثمانی سلطان محمد فاتح کو یہ توفیق دی تھی کہ اس نے اس کو فتح کیا تھا۔ تو ایرانیوں نے باوجود ان تمام تر فتوحات کے استنبول کے آگے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ قیصر اندر مجبور تھا، محصور تھا۔ اس نے تنگ آ کر کسریٰ کے پاس اپنا ایلچی بھیجا کہ تمہاری منمانی شرائط پر میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسریٰ اس وقت تکبر کا مارا تھا، چونکہ اس کو بڑی فتوحات ملی تھی، تو اس نے کہا مجھے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، ہاں تم زنجیروں میں قید ہو کر میرے سامنے پیش ہو جاؤ تو پھر میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ یعنی یہ روم کی سلطنت کے بادشاہ کو کہہ رہا تھا۔ روم اس حالت تک پہنچ گیا تھا۔ اب یہ دو عظیم سلطنتوں کی لڑائی تھی، اور اس لڑائی کی خبریں جہاں دنیا میں جا رہی تھیں وہاں مکہ مکرمہ میں بھی آ رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو لوگ تبصرے کرتے ہیں، اور جب تبصرے کرتے ہیں تو تبصرہ کرنے والا کسی ایک جانب مائل بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے تو مسلمانوں کا رجحان اپنے مسلمان برادر ملک کی جانب ہے، اور دیگر جو مذاہب والے ہیں ان کا رجحان مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو جب بھی کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دنیا میں اس کی خبر پہنچتی ہے تو لوگ تبصرے کرتے ہیں، اور پھر تبصرہ کرنے والا کسی ایک جانب میلان بھی رکھتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جب یہ خبریں پہنچنی شروع ہوئی کہ روم اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں دو فریق تھے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے، ایک طرف قریش تھے، ان کے سرداران تھے، دوسری طرف مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں کا جھکاؤ سلطنت روم کی جانب تھا، اس لیے کہ مسلمان بھی اللہ کو ماننے والے تھے اور رومی بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے۔ صرف ان کا جو اختلاف تھا وہ منصب رسالت میں تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے۔ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور پھر عیسائیوں کی طرف مسلمانوں کا رجحان اس لیے بھی تھا کہ مسلمانوں کے بہت سارے جو بھائی تھے وہ ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف، اور حبشہ میں عیسائی ریاست تھی، تو عیسائیوں کی طرف سے تو مسلمانوں کو اس زمانے میں خیر ملا تھا کہ عیسائی بادشاہ کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوا تھا۔ تو ان بنیادوں پر مسلمانوں کا رجحان روم کی طرف تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ رومی برسر اقتدار آئیں، وہ جیتیں۔ اور قریش مکہ کا رجحان وہ فارس کی طرف تھا، ایرانیوں کی طرف تھا۔ ایرانی آتش پرست تھے، وہ کسی خدا کے قائل نہیں تھے، اور قریش مکہ بھی بتوں کو پوجتے تھے، یعنی ان کے نظریات شرک میں جا کر آپس میں ملتے تھے۔ تو قریش کا رجحان فارس کی طرف، ایران کی طرف تھا جو اس زمانے میں آتش پرست تھے، اور مسلمانوں کا رجحان وہ رومیوں کی طرف تھا جو بہرحال اہل کتاب تھے۔ اب اس طریقے سے قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان تبصرے ہوتے تھے، بسا اوقات بحث بھی ہو جاتی تھی، اور قریش مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے کسریٰ نے رومیوں کو دکھیلا ہے اور رومیوں کو مجبور کر دیا ہے، ایسے ہی ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے، تمہارے ساتھ بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ اب دور دور تک آثار نہیں تھے کہ رومی اٹھ سکیں گے۔ جو میں نے آپ کو ہلکا سا منظرنامہ سنایا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ عظیم سلطنت بکھر گئی اور کچھ اندرونی طور پر بھی خلفشار کا شکار تھی۔ عیسائیوں کے مختلف فرقے تھے، نستوری تھے، یعقوبی مختلف فرقے تھے، وہ فرقے آپس میں برسر پیکار تھے، تو عیسائی دنیا آپس میں تقسیم تھی، اور پھر یہودی ان کے خلاف تھے۔ چنانچہ بادشاہ کے جو مخالف فرقے تھے عیسائیوں کے، وہ اور یہودی یہ سب ان کے خلاف تھے، اور بہت سارے یہودی ایسے تھے جو کسریٰ کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ آپس میں اس زمانے میں ان کے اختلاف کی یہ صورتحال تھی۔ تو اس وقت جو منظرنامہ تھا اس میں رومیوں کا اٹھنا اور ان کا جیتنا یہ گویا کہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔
اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں قریش کی جو طاقت تھی اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو ظاہری مادی صورتحال تھی، اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا قریش پر غالب آنا یہ بھی بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ یعنی جو اس زمانے میں تجزیہ کے اسباب تھے، جو بھی آلات تھے، تو ان کی روح سے ممکن نہیں تھا کہ مسلمان اتنی طاقت حاصل کر سکیں گے کہ وہ قریش کو ہرائیں، یا رومی اتنی طاقت حاصل کر سکیں گے کہ وہ کسریٰ کے اوپر دوبارہ قابو پائیں اور اپنے جو مقبوضات ہیں وہ ان سے چھین سکیں۔ یہ منظرنامہ تھا۔ اس منظرنامے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے پیشن گوئی کر دی کہ آج تو رومی مغلوب ہو رہے ہیں لیکن عنقریب یہ غالب آئیں گے، اور ساتھ یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ جس وقت وہ غالب آئیں گے تو یہ وہ زمانہ ہوگا جب ادھر عرب میں مسلمان غالب آئیں گے۔ اب یہ دو پیشن گوئیاں قرآن کریم نے اس سورت کے ابتدا میں کر دی، اور بظاہر دیکھنے میں یہ دونوں چیزیں ناممکن نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو قریش نے بڑھ چڑھ کر استہزاء کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رومی کیسے غالب آ سکتے ہیں، وہ تو اس وقت پٹ رہے ہیں کسریٰ کے ہاتھوں۔ اور ہوتے ہوتے حضرت ابوبکر صدیق اور ابی بن خلف جو کہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، تو ان کے درمیان شرط لگ گئی۔ ابی بن خلف نے کہا کہ رومی جیت نہیں سکتے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کہہ رہے تو وہ جیتیں گے۔ یعنی ان کے ایمان کا وہ تھا، یقین تھا، توکل تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے آیات سن لی ہیں، اب ظاہری حالات کچھ بھی ہوں لیکن رومی بہرحال جیتیں گے۔ تو جب بات بڑھتے بڑھتے شرط تک پہنچ گئی، اب آگے آپ پڑھیں گے کہ قرآن کریم نے کہا فی بضع سنین، چند سالوں میں وہ جیتیں گے۔ قرآن کریم نے تعین نہیں کی کہ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 9 سال، کتنے سال۔ بضع کا لفظ استعمال کی، اور بضع کا لفظ عربی زبان میں 1 سے لے کے 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی 4 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وہ بھی چونکہ عربی سمجھتے تھے، عرب تھے قریش، تو ابی بن خلف اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان شرط لگ گئی کہ اگر 3 سالوں تک رومی جیت گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ابی ہار جائے گا، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 اونٹ حوالے کرے ہارنے کی وجہ سے، اور اگر رومی نہ جیت سکے تو حضرت ابوبکر صدیق اونٹ حوالے کریں کیونکہ پھر وہ جیت جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تم شرط کی مدت بڑھا دو، 3 سال نہ رکھو، اس کو 9 پر لے جاؤ، کیونکہ اللہ نے بضع کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 برس کے اندر اندر رومی جیتیں گے۔ وہ 8 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ مدت بڑھا دیں اور 7 اونٹ بڑھا دیں، 10 کی جگہ زیادہ کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابی کو پیشکش کی کہ ہم 3 کی بجائے 9 سال رکھ لیتے ہیں، 9 سال کی مدت ہوگی، اگر رومی جیت گئے تو میں تمہیں اونٹ دوں گا تو تم مجھے دو گے، اور اگر رومی نہ جیت سکے تو میں تمہیں دوں گا، اور 7 اونٹ بڑھا دیے کہ 10 کی بجائے 100 اونٹ کر لو۔ اب شرط یہ لگی کہ جی 9 سالوں میں اگر رومی جیت گئے تو ابی بن خلف وہ حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دے گا، نہ جیت سکے تو ابوبکر صدیق اس کو 100 اونٹ حوالے کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں شرط کے حرمت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ اسی طریقہ کار پہ ہوئی جو پہلے سے عربوں میں رائج تھی۔ یعنی اس حد تک عربوں کے اندر آپس میں تبصرے ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ چونکہ قرآن کریم نے 9 برس کا بضع کا لفظ استعمال کیا تھا جس کا اطلاق 9 برس پہ ہوتا ہے، تب ابوبکر صدیق نے 9 برس کی شرط لگا لی۔ بعد میں مسلمانوں نے ہجرت کر لی اور ادھر سے وہ جنگ پلٹا کھا گئی۔ قیصر روم جو کہ اپنے پایہ تخت میں، اپنے دارالخلافہ میں محصور تھا، جب کسریٰ نے انتہائی ذلت آمیز شرائط اس کے سامنے پیش کی اور وہ ہر طرف سے مجبور ہوا تو اس کو خیال آیا کہ میں افریقہ کی جانب منتقل ہو جاتا ہوں، یعنی روپوش ہو جاتا ہوں تیونس یا افریقہ کے کسی علاقے میں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ ایرانی اس وقت زمینی جنگ میں تو بڑے طاقتور ہیں لیکن بحری جنگ کی مہارت ان کے پاس نہیں ہے، تو اس نے سمندری راستے سے ایرانیوں پر پشت پر سے وار کیا اور ان کے کچھ علاقے اس نے
تاراج کیے اور ہوتے ہوتے آذربائیجان تک پہنچ گیا۔ آذربائیجان اس زمانے میں ایرانیوں کا مذہبی طور پر اہم ترین شہر تھا، کیونکہ ایرانی زرتشت کے پجاری تھے اور زرتشت کا جو جائے ولادت ہے وہ آذربائیجان میں تھا، اور وہی ان کا مرکزی آتش کدہ تھا جس کی آگ کو وہ پوجا کرتے تھے۔ تو گویا وہ ان کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا جو رومیوں کے لیے فلسطین اور بیت المقدس رکھتا تھا۔ تو قیصر وہاں تک پہنچ گیا اور اس نے ان کے جو آتش کدہ تھا اور ان کے جو مذہبی مقدسات تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو اس طریقے سے رومیوں کی فتوحات کا آغاز ہوا، اور یہ خبریں جب مسلمانوں کو پہنچی تو یہ عین وہی زمانہ تھا جب مسلمانوں کو اللہ نے بدر میں فتح عطا کی، چونکہ یہ جنگ سالوں پر محیط تھی جیسے میں نے عرض کیا، اب یہ مسلسل چلتی جا رہی تھی۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت کسریٰ کا پلڑا ایسا بھاری تھا کہ قیصر اور رومیوں کا اٹھنا ناممکن نظر آ رہا تھا، اور بعد میں یہ سالوں تک چلتی رہی۔ قیصر نے پلٹ کر وار کیا اور چلتے چلتے جب اس نے ان کے مذہبی مقدسات اور ان شہروں کو فتح کیا تو اور اس کی خبریں جب عرب میں پہنچیں تو اس وقت مسلمان ہجرت بھی کر چکے تھے اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی دے چکا تھا۔ تو یہ خبریں ایسے وقت میں آئیں کہ مسلمانوں کو بدر کی فتح کی خبر بھی مل چکی تھی اور ادھر سے رومیوں کی فتح کی بشارت بھی مسلمانوں کو مل گئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں پیشن گوئیاں جو یہاں پر ان آیات میں موجود تھی، اللہ نے انہیں سچ کر دکھایا۔ تو جس وقت پھر یہ باتیں عام ہوئیں تو بہت سارے لوگ ان آیات کو اور ان حالات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت تو ناممکن تھا، لیکن اب یہ ممکن ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشن گوئیاں اللہ کی جانب سے تھی۔ تو کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کی وجہ سے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جب رومیوں کو فتح مل گئی تو ابوبکر صدیق شرط جیت گئے، ابی بن خلف ہار گیا، لیکن ابی بدر میں مارا جا چکا تھا، اب وہ نہیں تھا، مر چکا تھا ابی۔ تو اس کے اولاد نے حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ ادا کی اپنے باپ کے وعدے کی پیروی میں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربوں میں کچھ خصوصیات بھی تھیں، یعنی وہ مشرک تھے، وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، یہ ان کی برائیاں تھیں۔ کچھ ان میں اچھائیاں بھی تھیں، مثلا وہ سچ بولتے تھے، وہ وعدے کے بڑے پابند ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عربوں میں اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے، اس دین کے لیے عربوں کا انتخاب کیا ہے، تو ان کی کچھ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس خطے کا اور یہاں کے باسیوں کا انتخاب کیا۔ تو باوجود دشمنی کے اور بدر کی جنگ کے ابی کی اولاد نے وعدے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کو اونٹ ادا کی۔ اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دو، چونکہ اس وقت شرف کی حرمت کے احکام نازل ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صدقہ کر دو۔ یہی مال حرام کا حکم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام مال آ جائے اور اس کے ورثاء اس کے علم میں نہ ہو، ورثاء تک وہ نہ پہنچا سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ بغیر ثواب کی نیت کیے ان کو صدقہ کر دے۔ جیسے کسی کے پاس سود کی رقم آ جائے یا شرط کی رقم یا کوئی بھی حرام رقم ہو اور اس کے اصل جو مالک ہے اس تک وہ نہ پہنچا سکے، تو بغیر ثواب کی نیت کیے وہ اس کو صدقہ کرے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر وہ اون صدقہ کر دی۔ تو یہ ان واقعات کی کچھ تفصیلات تھیں، اب ان کی روشنی میں ان آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، بارہا اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی۔ غلبت الروم، رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض قریب کی سرزمین میں۔ قریب کی سرزمین سے مراد یہ ہے کہ عربوں کی سرحدات کے ساتھ جو علاقے تھے وہ رومیوں کے تھے، جیسے اردن ہے، مصر ہے، شام ہے، فلسطین ہے، تو آگے جا کے عراق آتا ہے۔ تو ان علاقوں میں رومیوں کو شکست ہو گئی تھی اور ان میں سے کچھ علاقے وہ کسریٰ کے پاس چلے گئے تھے، ایرانیوں کے پاس چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قریب کی سرزمین میں، یعنی عربوں کے پڑوس کے علاقوں میں آج تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، یعنی چند ہی سالوں میں یہ اپنی شکست کے بعد کیا کریں گے؟ غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی پیشن گوئی تھی اور وہ تفصیلات میں عرض کر چکا ہوں
کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا، اور پھر کئی سارے مشرکین جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ للہ الامر من قبل و من بعد، سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی اختیار تو اللہ کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رومیوں کو ایرانیوں کو فتح مل گئی تو اختیار ان کا ہو گیا، یا رومیوں کو ملی تو اختیار ان کا۔ اختیار پہلے بھی اللہ کا تھا اور اب بھی اللہ کا ہے، آئندہ بھی اللہ کا رہے گا۔ ہاں اللہ اپنے فضل سے ایک قوم پر دوسری قوم کو مسلط کر دیتا ہے، وہ اللہ کی اپنی مشیت ہوتی ہے، اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ یعنی جس زمانے میں یہ فتح کی خوشخبری آئے گی کہ رومی فاتح بن گئے، رومیوں کو کامیابی مل گئی، تو اس زمانے میں مسلمان بھی خوش ہوں گے، اللہ کی نصرت سے ان کو بھی فتح ملے گی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ اس زمانے میں جب رومیوں کی فتح کی خبریں آئیں تو ادھر مسلمانوں کو بدر میں فتح مل چکی تھی، تو دونوں پیشن گوئیاں پوری ہوگی۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قوم دوسری پر غالب آتی ہے تو اس کا یہ یقینی مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یا کسی مغلوب قوم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے، وہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کو فتح دے دیتا ہے، اور اکثر وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اگر مسلمانوں کو کبھی شکست ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے اپنی حکمت کے مطابق۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان ہے، یعنی اقتدار کا بھی وہ مالک ہے اور مہربان بھی وہ ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہے۔ یعنی لوگ وہ سکے کے ایک رخ کو جانتے ہیں، دوسری جانب نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں، انسان مجبور ہے، ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، ہم دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے۔ مستقبل کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ انسان اپنے علم کی بنیاد پر دستیاب صورتحال کو دیکھ کر مستقبل کا تجزیہ کر سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس زمانے میں حالات کو دیکھ کر قریش کے بڑے بڑے دانشور یہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا فتح یاب ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم تو صرف ظاہری رخ کو دیکھتے ہو، اس ظاہر کے پیچھے کیا ہونا ہے، مستقبل میں کیا ہونا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہاں سے مضمون کا رخ عقیدہ آخرت کی طرف پھیرا جا رہا ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں آپ جانتے ہیں کہ اکثر عقائد کا بیان ہوتا ہے، تو یہاں تاریخ کے ایک واقعے کو بیان کیا گیا جس کا تعلق اس زمانے کے حالات سے ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی بنیاد پر عقائد کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس زمانے میں لوگوں نے بس صرف ظاہری حالات کو دیکھا اور ایک فیصلہ کر دیا کہ رومی فتح یاب نہیں ہو سکتے، اور وہ اس میں غلط تھے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے حالات کو اور صورتحال کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے دنیاوی زندگی ہے، آخرت نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے غلط ہے جیسے وہ قریش مکہ اپنے تجزیے میں غلط تھے۔ کیونکہ انسان ظاہر بین ہے، وہ ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا، ایک حد سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ مستقبل کے لیے اسی پر اعتماد کرے جو مستقبل کا خالق ہے، جو حال کا بھی خالق ہے اور مستقبل کا بھی خالق۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا، اپنی جانوں میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، اور ایک مقرر مقدار کے میعاد کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ اب یہاں عقیدہ آخرت کے بارے میں کئی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پہلی دلیل خود انسانوں کے اندر میں سے ان کو دی جا رہی، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی جانوں پہ غور نہیں کرتے؟
انسان اپنے اوپر غور کرے تو خود اپنی جسمانی ساخت سے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مشینری کسی خالق کی پیداوار ہے، یہ خود سے پیدا نہیں ہوگی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے اندرونی اعضاء کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور سائنس اتنی ترقی پر پہنچ چکی ہے، لیکن کیا وہ انسانی اعضاء کا درست متبادل انسان کو دینے میں کامیاب ہے؟ کسی کی آنکھیں ختم ہو جائیں، کسی کا دل ختم ہو جائے، تو جس طریقے سے اللہ کی بنائے ہوئے اعضاء ہیں اس طریقے سے اعضاء آج تک کوئی ٹیکنالوجی بنا سکی ہے؟ تو خود انسان اپنے اوپر غور کرے۔ اور پھر اللہ نے انسان کو دو تین چیزوں میں انفرادیت عطا کی ہے۔ پہلی انفرادیت اللہ نے انسان کو یہ عطا کی ہے کہ اللہ نے دنیا کی چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ دنیا کی چیزیں اللہ نے انسان کے قابو میں دے دی، انسان ان سے کام لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی ماحول میں چیزیں ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، چرند پرند ہیں، خلا کی چیزیں ہیں، سمندر کی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ نے انسان کی قدرت میں دی ہے، انسان ان سے کام لیتا ہے۔ ایک انفرادیت انسان کی ہے۔ دوسری انفرادیت انسان کی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، یعنی وہ ان چیزوں کو اپنے ارادے سے استعمال کرتا ہے۔ تیسری انفرادیت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ امتیاز دیا ہے کہ وہ درست اور غلط میں فرق کر سکتا ہے کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ کچھ چیزوں میں اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اور جہاں اس کی عقل جواب دے دیتی ہے تو وہاں وہی اس کو بتاتی ہے کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں کہ انسان ہر چیز سے کام لیتا ہے، اپنے ارادے سے لیتا ہے اور درست طریقے سے لیتا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں انسان کا احتساب تو ہو کہ اس نے ان چیزوں سے درست ارادے کے ساتھ درست کام لیا یا غلط کام لیا، کیونکہ جب بھی کسی کو اختیار دیا جاتا ہے تو اختیار کے بارے میں اس سے باز پرس بھی کی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی جس کو جتنا اختیار ملتا ہے اسے قدر اس سے باز پرس ہوتی ہے۔ یہ جتنے محکموں کے بڑے بڑے سربراہان ہوتے ہیں، جتنا ان کا اختیار زیادہ ہوتا ہے اتنی ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا ایک غلط فیصلہ ان کو ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتا ہے اگر درست طریقے سے عدالتوں میں اور ہر طرف فیصلے کیے جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کو اختیار ملتا ہے تو پھر اس کا احتساب بھی ہوتا ہے کہ تم نے اختیار کا درست استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ مخلوقات میں سے اللہ نے اختیار انسان کو دیا ہے، وہ اپنے ارادے اپنے اختیار سے چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یا درست ہے۔ تو پھر ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان کا احتساب ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ تم خود اپنی ساخت پر غور کر لو کہ کیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں تمہارا احتساب ہو کہ تم نے چیزوں کا درست استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ تو عقیدہ آخرت سمجھانے کے لیے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی کہ تم اپنے آپ پر غور کیوں نہیں کرتے، اپنی ساخت پر غور کرو۔ کیا خود سے پیدا ہوگے؟ کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ اب کسی نے پیدا کیا ہے تو اس کے احکام بھی ہوں گے، اس کے احکام نہیں مانو گے تو پھر ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تم سے باز پرس ہو۔ تو عقیدہ توحید بھی سمجھائی جا رہی ہے اور ساتھ عقیدہ آخرت بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا۔ یعنی یہ جو کائنات پیدا ہوئی ہے تمہارے سامنے ہے، کیا یہ از خود پیدا ہوئی ہے؟ غور کر لو، از خود تو پیدا نہیں ہو سکتی اتنی بڑی کائنات۔ اور کیا یہ اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دی؟ ظاہر ہے جب کسی نے پیدا کی ہے تو کسی حکمت کے تحت پیدا کی ہوگی نا۔ خود انسان ہے، اللہ نے اس کو بغیر مقصد کے تو پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا؟ ظاہر ہے کہ تم کسی خاص مقصد کے تحت پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ کائنات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جیسے فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ میعاد تک اس کائنات میں رہنا۔ ایک زمانے تک فلسفی اور شریعت کو نہ ماننے والے جو فلسفی تھے اور اس زمانے کے ماہرین فنون تھے، وہ یہ بحثیں کیا کرتے تھے کہ یہ کائنات ازلی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں رائج نظریہ یہ تھا کہ یہ جو مادہ ہے یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، اس کی صورت تو بدل سکتی ہے لیکن یہ فنا نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کائنات تو ازلی ہے۔ اب آج کل جدید علوم نے یہ ثابت کر دیا
کہ مادہ ختم ہو سکتا ہے، وہ توانائی میں انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور توانائی کو قوت کو مادے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی اس نظریے کو خود جدید علوم نے غلط ثابت کر دیا۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ دنیا ازلی ہے کیونکہ مادہ ازلی ہے، اب خود ہی تسلیم کر لیا کہ نہیں، نہ تو مادہ ازلی ہے اور نہ دنیا ازلی ہے، مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اب جب دنیا ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب انسان کے پاس تو کوئی علم نہیں، تو پھر ضروری ہے کہ یہاں اس کی باتوں پر اعتماد کیا جائے جس نے انسان کو بھی پیدا کیا اور کائنات کو بھی پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے مختلف دلیلوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہاں عقیدہ آخرت کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ سمجھایا اس طرح جاتا ہے کہ صحرا میں رہنے والا آدمی بھی اس کو اپنی فہم کے مطابق سمجھ سکتا ہے، اور جدید سے جدید علوم سے لیس شخص بھی اپنے علوم کے مطابق ذرا گہرائی میں جا کر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں، یعنی خود اپنے اندر دلائل ہیں، باہر دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن تمام تر نشانیوں کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، تاکہ وہ یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ پہلے انسان کے اپنے اندر سے اس کو دلیل دی گئی، اور پھر اس کے بیرونی ماحول سے اس کو دلیل دی گئی، اب یہاں تاریخ سے دلیل دی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان تاریخ سے سمجھتا ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ زہر قاتل ہے، اب زہر آپ نے آزمایا تو نہیں ہے، لوگوں سے سن کر اور مختلف لوگوں سے سن کر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ قاتل ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں سے سن کے انسان ان کا یقین کرتا ہے، یعنی تاریخ سے بسا اوقات کوئی نہ کوئی چیز انسان کو ایسے طریقے سے پہنچتی ہے کہ وہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید کے بارے میں بھی تاریخی شواہد موجود ہیں۔ یہاں بڑی بڑی اقوام آئی ہیں اس کائنات میں، قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، یہاں عرب میں بھی قدیم تہذیبیں ہیں عاد اور سمود کی، اور دیگر دنیا میں بھی قدیم تہذیبیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہڑپا کی تہذیبیں ہیں، مونجودڑو کی تہذیبیں ہیں، یہ ہزاروں سال قدیم ہیں۔ اسی طریقے سے مصر، عراق وغیرہ میں ہزاروں برس قدیم تہذیبیں موجود ہیں، قدیم اقوام گزری ہیں، یہاں آشوری گزرے ہیں، کلدانی گزرے ہیں، فرعونی گزرے ہیں، بڑی بڑی اقوام گزری ہیں۔ ان میں بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے بڑے ماہرین فنون لوگ تھے، وہ سارے کدھر چلے گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو جیسے وہ ختم ہو گئے تو ایسے ایک دن ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم گزشتہ اقوام کی تاریخ تو پڑھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا، کیا وہ اپنے بنائے ہوئے گھروں میں ہمیشہ کے لیے رہے؟ اور اگر آج کا انسان ٹیکنالوجی سے لیس ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گزشتہ لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اپنے زمانے کے علوم اور فنون سے وہ لیس تھے، اور کچھ فنون ان کے ایسے تھے کہ آج کا انسان بھی حیران ہے۔ اہرام مصر کو آپ دیکھیں، 75 ٹن وزنی پتھر استعمال ہوئے ہیں، اور کتنی بلندی میں جا کے استعمال ہوئے، ایک ایک پتھر سے وہ بنے۔ اب کس طریقے سے وہ پتھر اوپر تک پہنچائے گئے آج بھی انسان سمجھنے سے قاصر ہے، حیران و پریشان ہے کہ کیسے یہ انہوں نے اوپر پہنچائے۔ قوم عاد اور قوم سمود کی بنائی ہوئی عمارتیں ہزاروں برس تک باقی رہیں، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے فنون سے لیس تھے، ہر قسم کی مہارت رکھتے تھے، دانشوری رکھتے تھے، لیکن جب وہ اللہ کے دین کے منکر ہوئے تو تباہ و برباد ہو گئے، پیوند خاک بن گئے، ان کی عمارتیں رہ گئی، وہ خود چلے گئے۔ تو یہ تاریخی طور پر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ پڑھ کر ہی ہوش کے ناخن لے لو۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، تاکہ وہ یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، ان کو اللہ نے جسمانی طور پر زیادہ طاقت دی تھی۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا، وَعَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کیا تھا، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ جتنا ان لوگوں نے آباد کیا، یعنی جتنا موجودہ زمانے کے لوگ آباد کر رہے ہیں تو قدیم زمانے کے لوگوں نے اس سے زیادہ زمین کو آباد کیا تھا۔
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے دلائل کا انکار کیا تو ملیاں میٹ ہو گئی۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے۔ چنانچہ قیامت والے دن نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ اے لوگو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہارے لیے گن گن کر رکھے گئے، اور آج تم اپنے اعمال کی وجہ سے اس نتیجے کو پہنچے ہو، یہ سزا بھگت رہے ہو۔ تمہارے اوپر کسی نے ظلم نہیں کیا، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ جل جلالہ انسان پر رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں گراتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہی تاریخی شواہد پیش کیے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو ان کا انجام یہ ہوا۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے۔ اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ ہی نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اب یہاں دعویٰ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ خود اپنی جگہ ایک دلیل بھی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ جیسے ایک جگہ اہل مکہ کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، جب وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو انہیں جواب یہ دیا گیا آسان الفاظ میں، سادہ سی تعبیر میں، کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ یعنی گویا انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو عدم سے وجود میں لانا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک مرتبہ اس کو وجود مل جائے، اب دوبارہ اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، پھر دوبارہ اس کو بنانا پہلے کے بنسبت آسان ہوتا ہے۔ تو جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو کیا وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ ہی مخلوق کے ابتدا کرتا ہے، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ ابلاس کہتے ہیں ایسی نا امیدی کہ انسان کو کچھ نظر ہی نہ آئے۔ اب قیامت کے دن کے احوال ایسے ہوں گے کہ دنیا میں جو بڑے سے بڑا دانشور بنا پھرتا تھا، وہ اس وقت اپنے لیے کوئی رائے فرار نہیں پائے گا، کوئی جائے سہولت نہیں پائے گا، اور بالکل حواس باختہ ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی سمندر کی موجوں میں پھنس جائے، چاروں طرف امواج ہوں، وہ ایک تختے پر ہو، تختہ بھی نہ ہو، تو ظاہر ہے اس کی نا امیدی کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس سے زیادہ نا امیدی قیامت کے دن اس آدمی کی ہوگی جو جہنم کی آگ کے لپٹوں میں پھنس جائے گا، اور اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مجرم لوگ قیامت کے دن نا امید ہو جائیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے دنیا میں مختلف لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقدس بندوں کو، برگزیدہ شخصیات کو، برگزیدہ مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا۔ جیسے کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا لیا، خدا بنا لیا، کچھ لوگ اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح رب سے مانگا جاتا ہے اس طرح مقدس شخصیات سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ شرک کی ایک صورت ہے جو کائنات میں ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ مختلف قسم کے بے جان چیزوں سے بنی ہوئی چیزوں کو شریک بناتے ہیں اللہ، جیسے مٹی سے بت بنا لیتے ہیں، پتھر سے بت بنا لیتے ہیں، لکڑی سے بنا لیتے ہیں، یا مختلف بے جان اشیاء کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، جیسے ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تیسری صورت شرک کی یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے شیطان صفت انسان گزرے ہیں جو لوگوں کو اپنی پوجا پر مجبور کرتے تھے، جیسے نمرود ہے، فرعون ہے،
تو یہ مختلف لوگ ہیں جنہوں نے مختلف طریقوں سے اللہ کا شریک بنایا کسی کو۔ اب قیامت کے دن ان کے اور انہوں نے جس کو خدا کے درمیان شریک بنایا، ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ جو مقدس اور برگزیدہ شخصیات ہیں وہ تو اللہ کے حضور درخواست کریں گی کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو یہ خدا بنا لیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے ان کنت قلتہ فقد علمت، الہی اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے۔ تعلم ما فی نفسک، میرے کہ جو تعلم ما فی نفسی، کہ میرے اندر میرے دل میں جو کچھ ہے آپ اس کو جانتے ہیں۔ تو جو مقدس شخصیات ہوں گی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گی اور ان سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ جو بت ہیں وہ بیچارے کس کھاتے میں، اور جو نافرمان لوگ گزرے ہیں شیطان صفت، جیسے نمرود کا ذکر میں نے کیا، تو یہ خود وہاں پھنسے ہوں گے، یہ تو خود یہ چاہیں گے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ان پہ آ جائے، تو یہ بھی ان کا انکار کریں گے۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ وَلَّمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، کہ انہوں نے جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب مشرکین سرے سے منکر ہو جائیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم نے شرک نہیں کیا۔ پہلے اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے منکر ہو جائیں گے اور پھر آخرکار شرک سے ہی انکار کریں گے، جب دیکھیں گے کہ یہ تو ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہے، اب ہم کہاں جائیں، تو وہ اس طریقے سے انکار کی طرف چل پڑیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ نیک لوگ نیکوں کے ساتھ ہوں گے، برے لوگ بروں کے ساتھ ہوں گے، پھر بروں میں جو مختلف طبقات ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، چور چوروں کے ساتھ ہوں گے، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ ہوں گے، جھوٹے جھوٹوں کے ساتھ ہوں گے، خائن خائنین کے ساتھ ہوں گے۔ تو جو جس گناہ کا عادی ہے تو اسی گناہ کی نسبت سے ان کا ایک گروپ بنا دیا جائے گا، تو اس طریقے سے لوگ بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہیں، یعنی وہ تو جنت میں خوش ہوں گے اہل ایمان۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، جو میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ایمان ایک دعویٰ ہے، آپ کا کردار اس کی دلیل ہے۔ آپ کا کردار آپ کے دعوے کے مطابق ہوگا تو یہ خوشیاں ملیں گی، اگر کردار دعوے کے مطابق نہ ہو تو غلط کردار کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ جل جلالہ کسی کو رحمت سے معاف کر دے تو کر دے، ورنہ اپنے غلط اعمال کا جو بدلہ ہے وہ جہنم میں بھگتنا پڑے گا، اور پھر ایمان کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوں۔ تو کردار جس کا ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کی یہ نعمتیں ابتدا ہی سے اسی کو حاصل ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انکار کیا ہماری آیات کا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا سامنا کرنے کا، یعنی آخرت کا بھی انکار کیا، ہماری آیات کا بھی انکار کیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا، یعنی ان کا ایک الگ گروہ ہوگا، یہ عذاب میں ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، لہٰذا اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون، اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، مساء کہتے ہیں شام کو، وحین تصبحون، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَعَشِيًّا، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی، یعنی پچھلے پہر عصر کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ یعنی اس عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دن رات اللہ جل جلالہ کی عبادت میں بسر کرو، صبح بھی اللہ کی عبادت کرو، شام بھی اللہ کی عبادت کرو، ظہر کے وقت بھی اللہ کی عبادت کرو، عصر کے وقت بھی اللہ کی عبادت کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ ان دو آیات میں اللہ نے 4 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ حین تمسون میں مغرب کی نماز کا ذکر آ گیا،
وحین تصبحون صبح کے وقت، اس میں فجر کی نماز کا ذکر آ گیا، اور عشین پچھلے پہر، اس میں عصر کی نماز کا ذکر آ گیا، اور حین تظہرون ظہر کے وقت، اس میں ظہر کی نماز کا ذکر آ گیا۔ عشاء کی نماز کا ذکر دوسری جگہ ہے من قبل صلاۃ العشاء، سورہ نور میں آپ پڑھ کر آئیں، عشاء کی نماز کا صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی نمازوں کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ اوقات تو قرآن کریم سے ثابت ہیں کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان اوقات میں نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب آگے ان کی تفصیلات ہیں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث میں ملتی ہیں کہ وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی رکعات کیا ہیں، کیسے نماز درست ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز خراب ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر جزیات امت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جاتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جب حدیث کو ملایا جاتا ہے تو دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے بغیر اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ نماز جو دین کا ستون ہے، صرف قرآن کی بنیاد پر تو انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا کہ رکعات کتنی ہیں، کیسے پڑھی جائے گی، کب پڑھی جائے گی۔ اتنا تو ہے کہ فجر کے وقت اب شروع کب ہوگی، ختم کب ہوگی، کتنی رکعات ہوں گی، یہ تمام تر چیزیں ان آیات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ملا کر پھر جب انسان سمجھتا ہے تو عمل پورا اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ جاندار کو نکالتا ہے بے جان میں سے، اللہ کی قدرت ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت یعنی بے جان کو نکال لیتا ہے زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، جیسے مرغی سے اللہ انڈا نکال لیتا ہے، انڈا بے جان ہے، مرغی جاندار ہے۔ اسی طریقے سے بہت نیک آدمی ہوگا، اس کی اولاد انتہائی نافرمان ہوگی۔ نیک آدمی ایک زندہ ہے اور برا آدمی اللہ کے ہاں مردہ ہے، چاہے وہ جتنا بھی دندناتا پھرتا ہو۔ تو اگر نیک آدمی کے گھر میں اللہ برا آدمی پیدا کر سکتا ہے تو گویا کہ زندہ سے اللہ نے مردہ پیدا کر دیا۔ اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے کہ مردہ سے اللہ زندہ پیدا کر دیتا ہے، جیسے انڈے سے چوزا نکلتا ہے۔ یا کسی کافر اور مشرک کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی موحد پیدا کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شرک کے گڑھ میں پیدا کیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کے گھر میں مشرک بیٹا پیدا کرے، اور وہ چاہے تو مشرکین کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام جیسا امام الانبیاء اور منصب امامت اور ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو پیدا کرے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی قدرتیں ہیں جو یہاں بتا رہے ہیں، اور یہ قدرتیں بتا کر آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ زمین ہوتی ہے اور پھر اللہ بارش برساتا ہے، آلات اور ذرائع پیدا کر دیتا ہے، وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالی زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو اسی طرح اے انسان تجھے بھی قبر سے نکال لے۔ تو مختلف نشانیاں ذکر کرنے کے بعد آخر میں انسان کو عقیدہ آخرت سمجھایا گیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر پھیلے پڑے ہو۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست اور باقی تمام انسانوں کو بالواسطہ۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام زمین سے مٹی جمع کرو۔ اب زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی، اور اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کے حکم سے ان میں روح ڈالی گئی اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ تو انسان کی فطرت یا اس کی جو اٹھان ہے وہ اللہ نے زمین کے مختلف گوشوں کی مٹی سے پہ رکھی ہے۔ اب مٹی کی اپنی خصوصیات ہیں، کہیں مٹی بھوری ہوتی ہے، کہیں کالی ہوتی ہے، کہیں سانولی ہوتی ہے، سفید ریت بھی ہوتی ہے، اور ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں مختلف رنگ اللہ نے عام کر دی،
کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے، کوئی بھورے رنگ کا ہے۔ مٹی کے اوصاف بھی اپنے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کی جو صفات ہیں ان کے اوصاف ہیں وہ بھی اپنے اپنے۔ تو آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا، اور باقی انسان جو ہے وہ اللہ نے ان کو قطرہ آب سے پیدا کیا، اور اس قطرہ آب کی تخلیق وہ مٹی سے ہوتی ہے کیونکہ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی جو غذا ہے وہ ساری کی ساری زمین سے اٹھتی ہے۔ تو اس طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہر انسان کی تخلیق میں بنیادی کردار اللہ نے مٹی کا رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی بظاہر کوئی وقت تو نہیں رکھتی، لیکن اسی کم قیمت سمجھے جانے والی چیز سے اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت انسان کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ آپ اگر انسان پر غور کریں تو انسان کے عناصر میں بنیادی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان مختلف چیزوں سے بنا ہے نا، یعنی اس کے اندر کچھ سوڈیم ہوگا، کچھ کیلشیم ہوگا، کچھ دیگر مادے ہوں گے، ان تمام مادوں کو جوڑ کے انسان بنتا ہے۔ اب یہ مادے زمین میں بکھرے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہیں جو انسان کے بنیادی عناصر ہیں۔ اب کوئی ہے ایسی جدید ٹیکنالوجی جو ان تمام مادوں کو جوڑ کر ان سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر دے؟ اور پھر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھ دی کہ ایک تو وہ خود پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسرے انسان کے دنیا میں آنے کے اسباب بھی لے کر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت توالد اور تناسل کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ اسی انسان کو دیگر انسانوں کے دنیا میں آنے کا سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو کوئی ہے ایسا جدید ٹیکنالوجی یا جدید تعلیم یافتہ آدمی جو اللہ کا باغی ہو، مقابلے میں آنے کا دعوے دار ہو؟ تو وہ انسانی عناصر پہ غور کر لے، وہ تمام روئی زمین بھی بکھری ملتی ہیں، ان کو جمع کر لے، ایسا جیتا جاگتا انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جو اوصاف اللہ نے انسان کو دیے ہیں وہ اوصاف پورے نہ صحیح کسی حد تک ان کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ تو یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جن کا یہاں ذکر کر کے انسان کو عقیدہ توحید بھی سمجھایا جا رہا ہے اور عقیدہ آخرت بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں ان نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے پوری نوع انسانی کو دو اصناف میں بانٹ کر پیدا کیا ہے۔ ایک صنف کو ہم مرد کہتے ہیں، دوسری صنف کو ہم عورت کہتے ہیں۔ ان دونوں اصناف کی جو بنیادی تخلیق ہے وہ ایک جیسی ہے کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسے پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے جسمانی ساخت مختلف ہے، نفسیاتی ساخت مختلف ہے، جذبات مختلف ہیں، خواہشات میں فرق آ جاتا ہے، اور اللہ کی تقسیم ایسی ہے کہ ان دونوں اصناف میں سے ایک صنف کی جذبات اور خواہشات کی تکمیل اللہ نے دوسری صنف میں رکھی ہے۔ مرد کے اندر اللہ نے ایسے جذبات پیدا کیے ہیں، ایسے تقاضے پیدا کیے ہیں کہ ان کی تکمیل عورت میں رکھی ہے۔ عورت کے اندر ایسے جذبات پیدا کیے ہیں، ایسے تقاضے پیدا کیے ہیں، ایسی خواہشات پیدا کی ہیں کہ ان کی تکمیل مرد سے ہوتی ہے۔ تو گویا انسانیت کی یہ دونوں اصناف آپس میں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ جوڑے کے بغیر انسان، یعنی جو بھی چیزیں جوڑا ہوتی ہیں تو وہ اپنے جوڑے کے بغیر نامکمل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسان اکیلا اپنے جوڑے کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ انسانیت ان دو اصناف میں تقسیم ہے، مرد اور عورت میں۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا تناسب ایک جیسا رکھا ہے۔ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل ہے کہ وہ مردوں کے تناسب کو بڑھانا چاہے تو بڑھا دے، یا عورتوں کے تناسب کو بڑھانا چاہے تو بڑھا دے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب ایک تو انسان کو پیدا کرنا، پھر اس کو ان اصناف میں تقسیم کرنا، پھر اس میں ایسے جذبات رکھنا کہ اس کی تکمیل دوسری صنف میں سے ہو، اور پھر تناسب ایک جیسا رکھنا کہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ مرد تو ہیں عورتیں نہیں ہیں، عورتیں ہیں مرد نہیں ہیں۔ اب ان تمام تر چیزوں پہ غور کر لے انسان تو بات کھل جاتی ہے کہ یہ اندھی فطرت سے یہ چیزیں وجود میں نہیں آ گئیں، اندھے قوانین سے یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی،
بلکہ کوئی خالق کائنات ایسا ہے جو حکمتوں میں مکمل ہے، اور اس کی مکمل حکمتوں کی برکات ہیں کہ دنیا میں اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے، بیویاں پیدا کی۔ یہ میاں اور بیوی کے تعلق کا تقدس ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی کے ساتھ ذکر کیا۔ تعلقات دنیا میں بہت ہیں، والدین اولاد کا تعلق ہے، دوستیوں کا تعلق ہے، ہر تعلق کا اپنا احترام ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے کا یہ انفراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو اپنی نشانی بنا کر ذکر کیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم اس کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مرد کے بہت سارے جسمانی اور نفسیاتی ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ ان کی تکمیل عورت کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور عورت کے جذبات کی تکمیل مرد کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ نے مرد کا سکون عورت میں رکھا ہے، عورت کا سکون مرد میں رکھا ہے۔ اب اندھی قوت یہ کر سکتی ہے، اندھی فطرت سے اگر انسان پیدا ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عورت کو پیدا کرتا، انسان کو پیدا کرتا، یہ صلاحیتیں ان میں رکھتا۔ اگر صرف اللہ جل جلالہ مرد اور عورت کو پیدا کر دیتا اور ان کے اندر باہمی یہ جذباتی رشتہ نہ رکھتا تو مجھے بتائیے کوئی گھر قائم کرتا، کوئی نکاح کرتا، کوئی گھر بناتا، کوئی نکاح کی ذمہ داریاں لیتا؟ جب گھر ہی نہ بنتا تو انسانی تہذیب کیسے وجود میں آتی؟ تو اللہ جل جلالہ نے انسانی تہذیب کو وجود میں لانے کے لیے ابتدا ہی سے بندوبست ایسا کر دیا کہ مرد عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا، عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ دونوں نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں اور پھر ان کے درمیان ایسے تعلقات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ساری زندگی اکٹھے رہتے ہیں۔ عورت جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، مرد عورت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور اس طریقے سے گھر بنتا ہے، پھر بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ وجود میں آتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کے پاس یعنی اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یہاں دو الفاظ استعمال کیے، مودت اور رحمت۔ مودت سے مراد محبت ہے، جذباتی تعلق ہے، اس سے مراد جنسی تعلق بھی ہے، یعنی جو اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان ایک جنسی محبت رکھی ہے، تو یعنی سیکسول لو جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی جوڑوں کے اندر رکھا ہے۔ ابتدا میں میاں بیوی کے اندر جو غلبہ ہوتا ہے وہ ان جنسی جذبات کا ہوتا ہے، جنسی محبت کا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ رشتے میں بندھے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسانی جذبات میں تغیر آتا ہے، اس کے جسمانی مختلف تغیرات سے وہ گزرتا ہے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو ایک نیا رشتہ جو شروع سے وجود میں آیا تھا لیکن اب وہ پروان چڑھتا ہے، وہ ایک روحانی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے بڑھاپے میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے درمیان ایک بے مثال قسم کی ہمدردی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ رشتہ اس طریقے سے جنسی محبت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ہمدردی کے جو جذبات ہیں وہ اس کو آخر تک لے کے جاتے ہیں جب تک دونوں میں سے ایک دنیا سے چلا نہ جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ اس نے اس طریقے سے انسانوں کو پیدا کیا، ان کے درمیان یہ تعلقات رکھے، اور انہی تعلقات کے بلبوتے پر پھر انسانی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم کی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کو سن کے سبق حاصل کر سکتا ہے، اور وہ آدمی جو کہ اس خاص موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے اندر غور و فکر کرے۔ جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، اب یہ نفسیات کا بھی موضوع ہے، اب جو آدمی نفسیات کے فن سے وابستہ ہو وہ اس تعلق پر غور و فکر کرے، اور اسی مودت اور رحمت کے ان دو کلمات پر غور و فکر کرے تو اس کے سامنے تحقیقات کا ایک نیا جہان کھل جائے گا۔ تو قرآن کریم کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ اس کی تعبیر ایک طرف تو بہت سادہ ہوتی ہے، ایک صحرائی بھی سمجھ سکتا ہے، اور اپنے اندر گہرائی اتنی لیے ہوتی ہے کہ مخصوص فن کا ماہر اس کے اندر غوطہ زن ہو کے اس سے نئے نئے موتی نکال کے لا سکتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اس میں
لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن کون سے لوگ جو غور و فکر تو کریں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمان اور زمین کی پیدائش ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس کائنات میں تنوع ہے، اختلاف ہے، تنوع ہے۔ یہ تنوع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان ہے، ہر انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت ایک جیسی ہے۔ ایک جیسی صلاحیت رکھنے والے لوگ جب بولتے ہیں تو زبانیں مختلف ہوتی ہیں، لہجے مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں زبانیں، کوئی 4000 کے قریب زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ اب یہ وہی انسان ہے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، ان کے اندر نطق کی صلاحیت ایک جیسی ہے، اور پھر جس ماحول میں وہ رہتے ہیں اس سے ایک خاص زبان سیکھتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو زبانیں مختلف ہوتی ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں کی زبانیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ یہ تنوع، یہ اس کائنات کا ایک حسن ہے۔ انسان انسان سے مختلف ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دوسرے انسان کے ساتھ 100% مشابہت رکھتا ہو۔ ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ انسان کو تو چھوڑیے، آپ پتوں کو اٹھا لیجئے، 2 پتے آپ اکٹھے کر لیں، ان پہ تحقیق کر لیں تو 100% 2 پتے بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو کائنات میں اتنا تنوع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایک سانچہ ہے اور اس سے پھر مخلوق دھڑا دھڑ پیدا ہو رہی ایک جیسی، جیسے فوٹو اسٹیٹ مشین سے ایک جیسی فوٹو کاپیاں نکلتے رہتی ہیں، یا اینٹوں کا سانچہ بنا دیا جاتا ہے تو ایک جیسی اینٹیں نکلتی رہتی ہیں۔ ہر اینٹ پر، ہر یونٹ پر بنانے والے کی توجہ نہیں ہوتی، بس ایک جیسی چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو عالم میں، کائنات میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں انفرادیت ہے، یہاں تنوع ہے، یہاں ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر چیز کو خالق نے الگ توجہ سے پیدا کیا، ہر چیز کو اپنے خالق کی ایک الگ توجہ حاصل ہے، اس کی الگ قدرتیں اس کو میسر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی اندھی قانون کے تحت نہیں بنی، بلکہ کوئی خالق ہے جو علیم ہے، خبیر ہے، صانع ہے، حکیم ہے، اسی کی قدرتوں سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات کے وقت سونا ہے، وَالنَّهَارِ، اور دن کے وقت، یعنی رات اور دن کو جو تم سوتے ہو تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی یہ نیند ہے۔ تصور کریں اگر نیند کے جذبات انسان میں نہ ہوتے تو انسان کتنا کام کر لیتا۔ انسان چند گھنٹے کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر اس کے اندر خود بخود نیند کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، اور جب اس کے اعصاب کو تسکین مل جاتی ہے تو پھر وہ داعیہ خود بخود اس کو چھوڑ دیتا ہے، انسان جاگ جاتا ہے۔ نیند آنے کے حقیقی اسباب آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکے، اور نہ ہی زبردستی کی جو نیند ہوتی ہے، جو نشہ آور ادویات کے تحت ہوتی ہے، وہ نیند کبھی بھی فطری نیند کے متبادل نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی آدمی کی نیند غائب ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے فطری نیند نہیں سلا سکتی۔ نشہ آور ادویات کے تحت نشے میں چلا جائے گا، جب اٹھے گا تو پہلے سے زیادہ بوجھل ہوگا، سر بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیند ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ذکر کیا کہ تم اسی پہ غور کر لو تو سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر نیند نہ ہوتی، انسان مسلسل کام کرتے رہتے تو کیا حال ہوتا۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، یعنی رات اور دن کا سونا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد رزق ہے۔ اس دنیا میں انسان اسباب تلاش کرتا ہے تو اسباب تو ظاہر میں اس کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ اسباب کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ تو گویا کہ آخر میں جا کے انسان کا رزق براہ راست اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ سبب اختیار کرتا ہے، اس سبب کو بنانے والا اللہ ہے، اور پھر آپ کے اس سبب کو اختیار کرنے کی کوشش میں نتیجہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ آپ تو دکان بنا کے بیٹھ گئے، کاروبار میں انویسٹمنٹ آپ نے کر لی، اب اس میں برکت کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ نے ڈالنی ہے۔ آپ کتنا دیکھتے ہیں بازار میں ایک جیسی انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ، ایک جیسے لوکیشن میں دکانیں بنانے والے لوگ آمدن میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسباب انسان کے ہاتھ میں ہیں،
لیکن ان اسباب میں نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے رزق کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہوں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہوں، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہوں۔ یعنی ایک آدمی سنتا ہی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کریم پہ غور نہیں کرتا، نشانیوں پہ غور نہیں کرتا، تو ظاہر ہے وہ سبق بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ سبق اسے نے حاصل کرنا ہے جو پہلے پڑھے، سمجھے اور پھر غور کرے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ خشک سالی ہوتی ہے، خشک سالی کے بعد بادل آتے ہیں، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے۔ اب انسان اس سے ڈرتا بھی ہے کہ یہ بجلی میرے سر پہ نہ گرے، اور اس کو امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ اچھا بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں تو بارش ہوگی، موسم اچھا ہو جائے گا، ہریالی ہو جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بجلی ہے، اس میں تمہارے لیے امید بھی اللہ نے رکھی ہے، خوف بھی اللہ نے رکھا ہے۔ یہ تو آسمانی بجلی ہے نا، مصنوعی بجلی کو آپ دیکھ لیں، اس بجلی میں ہمارے لیے امید بھی ہے کہ اس کے بغیر گزر نہیں ہے، اور اس سے ڈر بھی لگتا ہے کہیں شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے، کہیں کرنٹ نہ لگ جائے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کائنات کا تنوع ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم، یعنی یہ کائنات اس کے حکم سے قائم۔ اب جدید علوم والے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ کشش ثقل سے قائم، تو مان لیتے ہیں کہ کشش سے قائم ہے، لیکن کشش ثقل کے قانون کو کس نے پیدا کیا؟ آخر اس کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے نا، اور پھر کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، تو اس قانون کو توڑنے پر مجبور کون کرتا ہے؟ اس قانون کے خلاف کیسے ہوتا ہے؟ ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم فوراً نکل پڑو۔ یعنی یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، تم اس میں رہ رہے ہو، پھر تم قبروں میں اترو گے، پھر جب اللہ پکارے گا تو تم خود بخود نکل کے اللہ کی طرف چل پڑو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے حکم کے تابع، اس کے حکم سے کوئی ہل نہیں سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اور وہی ہے جو مخلوق کے ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اس پورے رکوع میں اللہ کی نشانیوں کا بیان، آپ یہاں تو آپ نے سن لی، اب آپ ان پہ غور کریں، اور ان میں سے کچھ نشانی ایسی ہوں گی جو آپ کے کسی خاص فن سے وابستہ ہوں گی۔ کوئی نفسیات کے فن سے وابستہ ہے، وہ میاں بیوی کے تعلق پہ غور کرے، مودت اور رحمت کے جو الفاظ یہاں مذکور ہیں ان پر غور کرے۔ کوئی سائنس کا طالب علم ہے تو وہ یہاں کائنات کے تنوع کی جو نشانیاں ہیں اللہ نے بیان کی ہے ان پر غور کرے۔ تو اس طریقے سے انسان کے سامنے نئے نئے جہان کھلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا یقین مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔